تو یہ کہ خطے کے لیے تو بہت ہی خطرناک یہ صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس سے جو خدشہ ہے کشیدگی میں ظاہر اضافہ ہو چکا ہے، اور خدشہ یہ ہے کہ اس سے خطے میں جنگ پھیل جائے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے وہ تو کافی عرصے سے چاہتے تھے کہ یہ جنگ پھیلے، اس لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ بھی اس جنگ میں داخل ہو جائے ان کی حمایت میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کی طرف سے کیا جوابی کارروائی ہوتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں ایران کے مفاد میں نہیں ہے کہ خطے میں جنگ پھیلے، ان کو پتہ ہے کہ یہ اسرائیل کا ایک ٹیکٹک ہے، مگر دباؤ بھی ہے ایران کی حکومت پہ، نیا صدر ہے ایران میں، تو دباؤ تو بڑھتا جا رہے ہیں اس پہ کہ کوئی نہ کوئی جواب ضرور دیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس قسم کا جواب ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے، لیکن یہ بات تو ضرور ہے کہ اگر اسرائیل کا خیال ہے کہ اس حملے سے اور یہ جو انہوں نے 2 لیڈرز کو شہید کیا، ایک بیروت میں ایک تہران میں، اس سے حماس کمزور ہو جائے گی، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اور اگر ان کا یہ بھی خیال ہے کہ اس سے فلسطینی جو جد و جہد ہے اپنے حقوق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اگر ان کا خیال ہے کہ وہ بھی کمزور پڑ جائے گی، تو یہ تو نہیں ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ جب بھی اسرائیل نے اس طرح کی اسیسینیشن کی ہے اور لیڈران کو شہید کیا ہے اور بربریت کی پالیسی اختیار کی ہے، تو اس سے جو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریزسٹنس، پیلسٹینین ریزسٹنس، وہ زیادہ انٹینسیفائی کی ہے، کمزور نہیں ہوئی۔